ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ رازی کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری بر حال ماں پریشاں غوث پاک۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ندانم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، توئی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ رضا یک سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شاہ بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے سے پہلے کہ بارش برسے میں برس لوں، اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر باواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام اہل سنت نے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں،
بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو چشتیہ کانفرنس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میرے سامنے دو موضوع ہیں، یا تو اہل چشت اہل بہشت پر گفتگو کر لی جائے یا پھر علم پر گفتگو کر لی جائے۔ میں مفتی اعظم راجستھان علی الرحمہ کے علمی فیضان کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن دونوں پر گفتگو کرنے کی تھوڑی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہم نے بابا قوم و ملت اشفاق العلماء الشاہ مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی علیہ الرحمہ سے سنا ہے کہ جس محفل میں جناب بارش آ جائے اور بارش کے قطرے آ کر رک جائیں تو بابا قوم و ملت ارشاد فرماتے تھے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جلسے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت چشتیہ کانفرنس۔ تو اب مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ کہتے ہی قبول ہو گیا الحمدللہ، اسی لیے اب میں جو کروں نا وہ بونس ہے ان سادات کرام کی دعا لیتے ہوئے۔ اب جتنی دیر میں بولوں گا وہ بونس ہوگا، بڑی تیزی سے سنیے گا، اس لیے کہ جب وقت کم رہتا ہے تو میری گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ بھاگا کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بغیر علم حاصل کیے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں یقیناً یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اسے علم سکھاتے ہیں، باپ بولنا سکھاتا ہے، باپ چلنا سکھاتا ہے، ماں بولنا سکھاتی ہے، کھانا پینا ماں باپ سکھاتے ہیں، زندگی جینا ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ بلکہ ہم نے ہندی کی کتابوں میں پڑھا تھا، اکبر کو کچھ الگ سوجھا، وہ تھوڑا الگ دماغ کا آدمی تھا، اس نے بیربل کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جو نو مولود بچہ پیدا ہو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور ایک مدت دراز تک اس بچے کو اس کمرے میں بند رکھا جائے، انسانوں سے دور رکھا جائے، انسانیت سے دور رکھا جائے، لوگوں سے دور رکھا جائے، لوگوں کی عادتوں سے دور رکھا جائے، اس کو کھڑکی سے کھانا پینا بھجوا دیا جائے۔ زندہ رہا تو خدا کی قدرت، مر گیا تو خدا کی قدرت۔ لیکن جناب والا تاریخ کے صفحات میں یہ حکایت آج بھی موجود ہے کہ جب اکبر نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت تو جمہوری حکومت تھی نہیں کہ کوئی سپریم کورٹ سے ریٹ لے آئے اور اس بچے کی زندگی بچا لے، اس وقت تو بادشاہی حکومت کا معاملہ تھا، ادھر آرڈر جاری ہوا ادھر جلاد پھانسی پہ چڑھا دیا کرتا تھا۔ اکبر نے جب یہ آرڈر دیا، بیربل نے بات کو مانا اور اس کی پوری قوم نے، اس کی پوری ٹیم نے اس بچے کو جناب کمرے کے اندر بند کر دیا۔ ایک عرصہ گزر گیا اور جب بچہ بولنے کے لائق ہو گیا، دروازے کو کھولا گیا، بچے کو باہر نکالا گیا، وہ انسانوں کا بچہ جانوروں کی بولیاں بول رہا تھا، انسانوں کا بچہ بولنے کا شعور نہیں رکھتا تھا، انسان کا بچہ کھانے کا شعور نہیں رکھتا تھا، انسان کا بچہ ہنسنے کا شعور نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ کھل کے سامنے آیا، اگر ہم ہنستے ہیں تو یہ ماں باپ کی محنتوں کا صدقہ ہے، اگر ہم پیر زمین پر صحیح سے رکھتے ہیں تو ماں باپ کی محنتوں کا صدقہ ہے، اگر ہمیں کھانا صحیح آتا ہے تو ماں باپ کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تربیت کے حوالے سے کل فقیر نے باسنی کے علماء کے بیچ میں کہا تھا کہ جب ہماری قوم اتنی حساس ہے کہ بچپن سے جب تربیت کی جائے تو اس کے ہاتھ سے اگر بے ساختہ طور پر قرآن مقدس گر جائے تو بے قرار ہو جاتا ہے، ہاں کوئی بھی ہو۔ ہاتھ سے اگر قرآن مقدس چھوٹ گیا، جان بوجھ کر نہیں گرایا، ہاتھ سے چھوٹ گیا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے حضرت اب کیا ہوگا، صدقہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ میں اپنی قوم سے شکوے بعد میں کروں گا، مگر میں پہلے تربیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جو قوم اتنی حساس ہو سکتی ہے کہ اگر مصحف شریف اس کے ہاتھ سے گرے تو وہ اس کی توبہ کرنے کے لیے بے قرار ہے، تو پھر وہ قوم اتنی بے ضمیر اس معاملے میں کیسے ہو گئی کہ حضور نے فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ترک الصلاۃ فقد هدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ جب ہماری قوم اتنی حساس ہے کہ ہاتھ سے
کلام مقدس کے مصحف کو گرتے ہی اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے ہاتھ سے دین گرانے کے بعد وہ بے قرار کیوں نہیں ہوتا؟ آخر کیا سبب ہے کہ جو بچہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی اس کے ہاتھ سے کلام مجید یا قرآن کا کوئی پارہ گر جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، مولانا صاحب صدقہ کروں، توبہ کروں اور کیا کیا کروں؟ یہاں تو صرف مصحف ہاتھ سے چھوٹا ہے، وہاں تو سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، کان کھول کر سنیں، کان کھول کر، 24 36 اور ان کے فتوے ہمیں بہت آتے ہیں، سنیے کیا فرمایا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ بتائیں، آپ کا بیٹا دین کو گراتا ہے تو باپ کیوں نہیں بولتا؟ ایک لوٹا گرائے یا قیمتی تحفہ یا قیمتی شیٹ کسی 26 جنوری کے پروگرام میں ملا تو اس میں میرا بھارت مہان لکھا ہوا تھا، وہ شیلڈ بچے کے ہاتھ سے گر کے اگر 2 ٹکڑے ہو جائے تو گھر میں قیامت صغریٰ قائم ہوتی۔ تجھے نہیں معلوم اتنی عزت کے ساتھ مجھے یہ شیلڈ دی گئی تھی، یہ ٹرافی دی گئی تھی، تو نے اس کو برباد کر دیا۔ قوم اتنی بے ضمیر کیسے ہو گئی کہ کانچ کے گلاس ٹوٹ جانے پر اولاد سے مطالبہ کیا جاتا ہے اور دین گرا دینے پر باپ پوچھتا تک نہیں کہ بیٹا تو نے دین کیوں گرایا؟ اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں ٹیم نے ایسا کیا اور فلاں جماعت نے ایسا کیا۔ ہم نے کہا مودی کی نسلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غریب نواز کے نالین سے جڑنے والوں کی عزتوں سے کھیل سکے۔ ہم تو سلطان الہند کے ماننے والے لوگ ہیں جو دنیا کو پہلے ہی دکھا چکے ہیں کہ جب مصطفیٰ سے وفا کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر نالین بھی ایروپلین بنتے ہیں، اور جے پال جوگی کی اوقات کو یاد دلایا جاتا ہے۔ جب رشتہ وفا مصطفیٰ سے مضبوط ہوتا ہے تو اوباما بھی چادر پیش کرتا ہے۔ اچھے بھلے متعصب لوگ کہتے ہیں وہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ، وہ بڑے سخی کا ہے آستہ، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہ درے غریب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت چشتیہ کانفرنس علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کے قلب و جگر سے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے خطاب کرنا نہیں آتا، نہ ہی میں کوئی خطیب ہوں، میں صرف اپنی فکر اپنی سوچ آپ کو جھنجھوڑنے پر صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ کا چھوٹا سا بچہ چاہے دارالعلوم چشتیہ میں پڑھنے جائے، دارالعلوم رضویہ میں پڑھنے جائے، کسی بھی مدرسے میں پڑھنے جائے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اسے سورہ فاتحہ زبانی یاد ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اسے لیلاف قریش ممبر پر سنانے میں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ پھر وہ بڑا ہو کر یہ سب بھول کیوں جاتا؟ وہ بڑا ہو کر نماز کا طریقہ یاد کیوں نہیں رکھ پاتا؟ وہ بڑا ہو کر اللہ کے گھر کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حضور کی وراثت سے زیادہ دنیا کی وراثت پر توجہ دلائی، حضور کے علم کو حاصل کرنے سے زیادہ دنیا کا مال جمع کرنے کی ترغیب دلائی، اور ماں نے اور باپوں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا نوکری نہیں لگی تو بھیک مانگے گا، بیٹا کام پہ نہیں جائے گا تو فقیر رہ جائے گا۔ اس طریقے سے جب بچوں کی ذہنیت کے ساتھ کھیلا گیا، مذاق کیا گیا، تو جناب بچے کی فکر اور سوچ ایسی ہو گئی کہ بس ہمیں تو پیسہ کمانا، ہمیں تو مال کمانا، ہمیں تو بس شہرت کمانی ہے، ہمیں عزت کمانی ہے۔ شہرت کے پیچھے قوم اتنی بھاگی، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر مجرے کرتے ہوئے میری قوم اپنی عزتیں اور اپنی لائق کو نیکیاں سمجھ کے ترقی سمجھتی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کی فوٹو پر جتنے لائک آ جائیں وہ آپ اتنے مقبول ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ناچنے والے ہم سے آپ سے کروڑوں درجہ مقبول نہیں۔ مشہور ہونا تو وہ لوگ کمال والے تھوڑی ہیں جن کے فوٹو کو 25 لوگ یا 25 ہزار لوگ لائک کرتے ہیں۔ کمال والے تو وہ لوگ ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں لوگ انہی کے ہو جائیں،
جا کھڑے ہو جائیں, لوگ انہی کے ہو جائیں. یہ نہیں کہ نیتا جی کے سامنے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے پیچھے کہیں بڑا مکار نیتا پوری سیاست کیا کرتا ہے. نہیں جناب, ریئلٹی کی طرف آئے, سچائی کی طرف آئے. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی. کون معروف کرخی؟ جو سرکار جنید بغدادی کے دادا پیر ہیں, شیخ سری سکتی کے پیر ہیں, شیخ سری سکتی کے پیر حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ, انتہائی بے مثال ذات. سنیں اور ایک انٹروڈکشن سن لیں. جن کے مزار پر خود شہنشاہ بغداد, پیروں کے پیر, میروں کے میر, روشن ضمیر, قطب ربانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ, جن کی قبر پاک پر حاضر ہو کر چلہ کشی کریں, اس صاحب قبر کو معروف کرخی کہا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں غوث پاک ہمارے کا, کیوں؟ قاضی صاحب کے لفظ میں ایسے بہت ہیں, غوث پاک ہمارے کا کیوں؟ کہ وہ رفع یدین کرتے تھے. ہم نے کہا چلہ بھی تو کرتے تھے, وہ کب کرو گے؟ غریب نواز کی بات, غوث اعظم کی بات چلے گی تو لمبی ہو جائے گی. مگر بہرحال کوئی کہے غوث اعظم ہمارے تو کہتے تم تو کہتے حضور کو پیچھے کی خبر نہیں, اور مصطفیٰ جان رحمت کا یہ غلام کہتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی, میں نے اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھا ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ. جو قوم حضور کے لیے غیب نہ مانے وہ قوم عبد القادر جیلانی کو ہضم کیسے کر سکتی ہے؟ بہرحال چلے, میرا موضوع آج آپریشن کرنا نہیں ہے, میں پھر کبھی اس پر گفتگو کروں گا. میں بڑی تیزی سے آگے چلتا ہوں. سرکار مدینہ کی شان تو یہ ہے, حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے رکوع کو صحیح ادا کیا کرو, اس لیے کہ میں محمد جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے, جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی نے اس کی شرح کرتے ہوئے ایک پیاری روایت نقل فرمائی. صحیح صاحب کیا فرمایا؟ علامہ عینی کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب طائر سدرہ جبریل امین نے حضور کا قلب اطہر نکالا زمزم سے دھونے کے لیے, تو جبریل نے جیسے ہی حضور کا دل اپنے ہاتھ میں لیا تو جبریل نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کے دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور جو دو کان ہیں جو سنتے ہیں. یار یہ کیسا دل جو جبریل کی بھی سمجھ نہیں آیا تو بریلی سے عقیدے کا امام پکار اٹھا, دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں خنچائے راز وحدت پہ لاکھوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت چشتیہ کانفرنس علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. عرض کر رہا تھا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کا رتبہ بڑا اعلیٰ. میں معروف کرخی کی بات کر رہا تھا. سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل, بہت بے مثال ذات. آپ یہ سوچیں شیخ سری سکتی کہتے ہیں میدان قیامت میں ایک بندہ فرشتوں کے پروں پر جھومتا ہوا آئے گا. سکتی نے کہا کہ وہ سکتی سے پوچھا گیا حضرت وہ کون ہوگا؟ کہنے لگے وہ معروف کرخی ہوں گے. سبحان اللہ. ان کے دیوانوں کی شان عجب ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن عرض کر رہا تھا بات چلی تھی سرکار معروف کرخی پر آئی. عرض کر رہا تھا سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو شان بے نیاز بے مثالی ہے, مگر سنیں دیکھیں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. جس کو جانا ہو وہ چلا جائے, جس کو بیٹھنا ہو وہ بیٹھ جائے. تھوڑی دیر درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. عرض کر رہا تھا سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہاں سے گھومی تھی کہ ہیرو وہ نہیں ہوتا, انسان وہ مقبول وہ نہیں ہوتا جس کو لوگ بظاہر سامنے لائک کرتے ہوں. جناب مرد تو وہ ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو جائے وہیں سے محفل کی شروعات ہوتی ہو. مرد تو وہ ہوتا ہے جہاں کھڑا ہو جائے وہیں لوگوں کا ہجوم لگتا ہو. مرد اسے نہیں کہتے کہ لاکھوں کے دیش میں اپنا بھی بھیس ویسا ہی کر لے. مرد تو اسے کہتے ہیں جو اکیلے فقیرانہ لباس پر
پہن کر آئے اور 90 لاکھ کو چشتیہ جام سے شرابور کرتا ہو نظر آئے. برادران ملت اسلامیہ، اپنی ظاہری باڈی پر غرور مت کرنا، اس لیے کہ 2.5 دن میں یہ جسم زمین کھا جائے گی. پھر ماجرا کیا ہے؟ اپنی روح کو اتنی پاکیزہ بناؤ کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی روحانیت کی کشش لوگوں کو آپ کی قبر تک کھینچ کر لے کر چلی آئے. معروف کرخی کی بات کر رہا تھا، بات دور چلی جائے گی، میں سمیٹ لوں. سرکار معروف کرخی رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی کامل، غوث اعظم جس کے آستانے پر جناب چلا کرتے وہ معروف کرخی رضی اللہ عنہ. لیکن ان کی شان کہتے، ایک بات اور بتا دوں، عید کا دن ہے، کھجوریں جمع کر رہے ہیں، کھجور جمع کر رہے ہیں. پوچھا گیا حضور وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سری سختی نے آ کے پوچھا وجہ کیا ہے، کھجور کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ سامنے یتیم بچہ بیٹھا ہے، سامنے یتیم بچہ بیٹھا ہے اور اس کے بدن پر نیا کپڑا نہیں ہے. سنیں آپ، جس کی قبر پر غوث اعظم چلا کرنے جاتے ہیں وہ ایک یتیم کی خبرگیری کے لیے پریشان ہے. سنیں، خدمت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو لوگ کرتے ہیں انہیں جو ملتا ہے اس کا جناب والا کوئی لیول بتا نہیں سکتا. صاحب تذکرۃ الاولیاء لکھتے ہیں، میں ہوائی فائرنگ نہیں کرتا الحمدللہ، صاحب تذکرۃ الاولیاء لکھتے ہیں کہ معروف کرخی کو شیخ سری سختی نے دیکھا کہ کھجور چنتے ہیں. کہا حضور اتنے بڑے شیخ کھجوریں کیوں بن رہے ہیں؟ کہا وہ سامنے یتیم بیٹھا ہے، اس کے لیے کپڑا سلوانا ہے، میں کھجوریں بن کے لے جا کے بازار میں بیچوں گا، جو پیسہ ملے گا اس کے لیے اس سے کپڑا خریدوں. شیخ سری سختی نے کہا آپ ٹھہریے، میں کپڑا دلا دیتا ہوں. توجہ فرمائیے گا، مجھے واقعہ یہ نہیں سنانا، آگا سنانا، بات یہ آگئی بیچ میں درس کر دی. شیخ سری سختی کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا، اپنے پیر سے کہا حضور یہ کام تو میں ہی کر دوں گا. حاجی صاحب توجہ سے سنیے گا، کتنی بڑی نعمت آپ نے کمائی دارالعلوم چشتیہ قائم کر کے. سنیے، حضرت معروف کرخی کہتے ہیں کیا کرے گا؟ کہ حضور میں اس کا کپڑا سلوا لوں گا. حضرت شیخ سری سختی جو جنید بغدادی کے پیر ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس یتیم کو کپڑا سلوا کے پہنا دیا. اب اگلا جملہ شیخ سری سختی کا سنیے، سوچئے جس کا مرید پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہو، جب مرید کی شان یہ ہے تو پیر کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. شیخ سری سختی کہتے ہیں میں نے اس یتیم کی خبرگیری کی اور اس یتیم کے لیے کپڑا سلوا کر دیا. شیخ سری کہتے ہیں بدلے میں اللہ نے مجھے کون سا ولایت کا نور عطا فرمایا ہے، میں اس کی حقیقت کو بتا نہیں سکتا. اللہ نے ایک ہی خدمت کی وجہ سے مجھے کون سا نور ولایت عطا فرمایا ہے، میں اس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. بہرحال بات اور لمبی ہو جائے گی. معروف کرخی کی بات آئی تھی تو میں ایک قصہ سنا دوں. راستے سے چل رہے کچھ غلام ساتھ ہیں، سامنے سے ایک بارات جا رہی ہے. زوال کے وقت تو نہیں ہوا تھا، سامنے سے بارات جا رہی ہے. جب سامنے سے بارات جا رہی ہے تو معروف کرخی نے دیکھا لوگوں نے کہا حضور وہ شراب میں مست ہیں، الیاذ باللہ، وہ ناچتے گاتے آ رہے ہیں، الیاذ باللہ، آپ ان کے لیے بددعا کر دیجئے. لوگوں نے معروف کرخی سے کہا آپ ان کے لیے بددعا کر دیجئے. مگر اللہ والوں کی شان دیکھیں آپ، ان سے کوئی کہتا نا بددعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ اس کے حق میں بہتری فرما. وقت نہیں ہے ورنہ یہ بھی ایک مفصل موضوع ہے. حضرت معروف کرخی سے کہا کہ حضور بددعا کر دیں ان کے لیے. معروف کرخی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ انہیں اس سے زیادہ عیش عطا فرما دے، اس سے زیادہ عیش عطا فرما دے. کر کیا رہے تھے؟ شراب پی رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، جناب مستی میں جھومتے ہوئے بارات لے کر جا رہے تھے، شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا حضور بددعا فرمائے ان کا بیڑا غرق ہو جائے. ہاتھ اٹھا کر دعا کی مولا اس سے زیادہ عیش عطا فرما دے. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیرا تھا کہ وہ سارے کے سارے شراب کی بوتلیں پھوڑ کر معروف کرخی کے قدم میں آ کے بیٹھ گئے. سارے کے سارے بوتلیں پھوڑ کر معروف کرخی کے قدم میں آ گئے. انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. مریدوں نے کہا حضور ماجرا سمجھ نہیں آیا، آپ نے تو اس سے زیادہ عیش
عیش کی بات کی تھی. کہا تم کیا سمجھو میں نے کون سی عیش کی بات کی تھی؟ دنیا میں بھی جینا کوئی جینا ہے, دنیا کا عیش بھی کوئی عیش ہے. اصل آرام تو آخرت میں ملے گا. میں نے اپنے اللہ سے کہا مولا انہیں اور عیش و آرام عطا فرما دے, تو میرے مولا نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی. پھر ایک تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا, کیا کہنے لگے جو شہد سے مر جائے اسے زہر نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. جو شہد سے مر جائے اسے زہر نہیں دیا جاتا. جو آپ کی محبتوں سے سمجھ جائے اسے جلال نہیں دکھایا جاتا, اور جو جلال سے بھی نہ سمجھے تو پھر اسے لاٹھی سے سمجھایا جاتا ہے. وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, غوث اعظم یہ کر سکتے ہیں, غوث اعظم وہ کر سکتے ہیں. تو جناب والا بیچ سے ایک بندہ کھڑا ہوا, مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ صاحب کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میری یہ لاٹھی ہے, اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اس لاٹھی سے غوث اعظم مجھے پیٹ کے دکھائیں. اب وہ تقریر تو انہوں نے ختم کر دی, مگر بیچ سے کوئی نوجوان جذباتی کھڑا ہوا اور لاٹھی اٹھائی اور مولانا کو ایک دے ماری. تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا چھوٹا موٹا کام تو ان کے غلام ہی کر دیا کرتے. دیکھیں گھڑی کی سوئی 12 کے پار ہو گئی. میں ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا. ہمارے مقدر میں پتیلی کا تلچھٹ آتا ہے, جب ساری بریانی صاف ہو جاتی ہے تو نیچے کا گھرچن کہا جاتا ہے اب قوم کو جگاؤ. خیر ہم نے بھی امام حسین کی نالین کا صدقہ پایا ہے, ہر دور میں یہی کہتے تھے اور کہتے رہیں گے. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیوں ہو ہمیں یزیدیوں کا, ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا, بات تربیت سے گھومی تھی ہے نا, کہ تربیت جب یہ دی گئی کہ ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا تو ہر جوان اور بوڑھا توبہ کرنے کے لیے بے قرار, صدقہ دینے کے لیے بے قرار, مگر نماز چھوڑی. تربیت میں کمی تھی تو بیٹا نہیں کہتا کہ مجھ پر 6400 سال کے لیے جہنم واجب. آپ کو معلوم ہے ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا 6400 سال جہنم میں جلنے کا سبب ہے. اللہ. ہم اور آپ تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے میں مرنا ہی نہیں ہے, آنکھ بند نہیں ہونی ہے. کسی کو دیکھو تو وہ کتوں کی طرح بال کٹائے پھر رہا ہے, کسی کو دیکھو تو اس کے پینٹ پھٹے ہوئے ہیں, کسی کو دیکھو تو ہاتھ میں ربڑ کے چھلے اور چین کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں چاندی کی, کسی نے گلے میں چین پہنی ہوئی, کسی نے کانوں میں بالیاں, پیر کے سیمپل ہی بچے, باقی سب کچھ تو قریب قریب ہو گیا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کوئی یو پی کے مکھیہ منتری کی بات تو نہیں کر رہا جو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے مذاق اڑائیں. میں تو اپنی قوم پہ رو رہا ہوں. سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. جس قوم کی سچویشن یہ تھی, ہمارے سر پہ امامہ ہونا چاہیے تاکہ امامے سے حضور یاد آئے. چہرے پر داڑیاں ہمارے اکابرین نے اس لیے رکھی تھی تاکہ حضور کی یاد دلاتی رہے. جب ہاتھ پھیرو گے تو یاد آئے گا کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت. آخر کیا وجہ ہوئی جو ہم برائیوں کی طرف چلے گئے؟ پہلی بات تو تربیت, اور دوسری بات دنیا کمانے کے چکر میں ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا پھنسا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ واپس اوپر نہیں آتا. بلکہ معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں, کڑوی لگے تو اہل اسٹیج مجھے معاف فرمائیں, لیکن میری بساط نہیں اتنا بڑا جملہ کہنے کی, میں بہت چھوٹا ہوں, مگر سچی بات یہ ہے کہ جناب پیسہ کمانے کی دھن جب مولویوں کو بھی لگ گئی تو پھر دین بیچے جانے لگے. اب یہ ہو گیا کہ 40,000 لیں گے تو ہلیں گے, ایڈوانس ڈالیں گے تو چلیں گے. یہ صرف دنیا کمانے کا سبب تو ہو سکتا ہے, آخرت میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید الآخرہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیں گے, اور جو دنیا کی کھیتی میں سب کچھ چاہتا ہے فرماتا ہے ہم دنیا دے تو دیں گے لیکن وما لہو فی الآخرۃ من نصیب,
پھر آخرت میں حصے تلاش مت کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کمی تربیت کی ہے۔ جب فکر یہ ڈال دی جاتی پیسہ کمانا ہے، اب وہ سورہ بقرہ آدھی پڑھ کے کیوں نہ کمانا ہو، پیسہ کمانا ہے، چرانا کیوں نہ ہو۔ ہمارے اسلاف کی یہ فکر نہیں تھی۔ سوچ کیا تھی؟ وہ بابا فرید الدین کی ماں کی چوکھٹ پر چلے۔ کیا سوچ تھی؟ بیٹا نماز پڑھ۔ کیوں؟ نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے شکر دے گا۔ واقعی سنا ہے نا آپ نے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں سنا ہے کہ نہیں سنا۔ جتنے لوگوں نے سنا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں سجان گڑھ میں، میرا کم آنا ہوتا ہے، میں آپ سے واقف کم ہوں۔ اللہ آپ کے علم کو سلامت رکھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے تربیت کی نا، بیٹا ولی تھا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھے گا تو جنت ملے گی، یہ نہیں کہا بیٹا نماز پڑھے گا تو پیسے ملیں گے، نہیں، بلکہ جو جس لیول کی تڑپ اور طلب رکھتا ہو اسی لیول کے حساب سے اس کو سمجھایا جانا بہتر ہے۔ کہا کہ بیٹا نماز پڑھے گا تو شکر ملے گی، نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹا فرید الدین گنج شکر بن گیا۔ ایک بات تو یہ کہ ہماری فکر میں، اچھا دیکھیں نبی رحمت نے کتنی بھاری بات فرمائی ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں، دو چیزوں، ایک علم حاصل نہ کرنے میں، دوسری مال خوب جمع کرنے میں۔ حضور فرماتے ہیں یہ کامیابی کی راہیں نہیں ہے، یہ میری امت کے برباد ہونے کے راستے ہیں۔ آج دوسروں کو زکوٰۃ خور کہنے والی قوم، معاف کیجئے گا، خود یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے ایمانداری سے زکوٰۃ نکالی بھی ہے کہ نہیں نکالی۔ 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا بنا، آپ نے 25,000 نکال کے 75,000 باقی رکھا، اس 75,000 کا زکوٰۃ خور کون ہوا؟ خود نہیں زکوٰۃ کھا رہے، پیسے تو کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے جناب، اس لیے کہ حرام کے پیسے ٹھہرتے نہیں ہیں، جب تک اس میں حلال اور خلوص نہ ہو تب تک برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہاں جو رب کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے پھر رب کعبہ اسے اور عطا فرماتا رہتا ہے، اور عطا فرماتا رہتا ہے۔ بلکہ حضور نے تو فرمایا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ رائج کر دیا پھر جناب جو اس کام پر عمل کرتا رہے گا سارا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا رہے گا۔ حاجی صاحب نے اپنی زندگی کا سرمایہ اگر اپنا گھر مدرسے یعنی رسول اللہ کے نام پر دے دیا، اپنے گھر کو رسول کا گھر بنا دیا تو آخرت میں جو ملے گا سو ملے گا۔ مگر جناب یہاں کا ماجرا یہ ہے کہ جتنے بچے تلاوت کلام باری کریں گے اور پھر قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کو یاد کر کے قرآن سنائیں گے، سنانے والے جب مصلی پر یا جناب تقریروں میں سنائیں گے، سننے والے جب سنیں گے وہ سننے والے بھی آگے سنائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور اس کا صحرا بانی جلسہ اور بانی مدرسہ کے سر باندھا جاتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حاجی صاحب سوتے رہے، حافظ صاحب قرآن سناتے رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سو جائیں، یہ نہیں کہتا کہ نمازیں چھوڑ دیں، نہیں، ماشاءاللہ بہت نیک آدمی، مفتی اعظم راجستھان علی رحمہ کی تربیت کا اثر ہے۔ میرے مزاج میں کسی شخصیت کی تعریف نہیں ہے، معاف کیجئے، مگر آج میرا دل بہت خوش ہوا کہ آج کے اس دور میں بھی الحمدللہ ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو اپنا گھر دے دیتے۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا خدا گواہ ہے کہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام اس مقدس ذات کا نام ہے جو حضور کے نام پر ایک لٹاتا ہے، میرا کریم آقا اسے کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ حضور کی شان اور اسپیشلٹی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک حضور کی خدمت میں کوئی لٹاتا ہے تو حضور اس کا کئی گنا دیتے، اور بلکہ اگر غیر حضور کے لیے کچھ اور حضور کے اہل بیت کے لیے کچھ کر دیتا ہے تو حضور اس کا بھی بدلہ جناب والا دے دیتے۔ یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، عبداللہ بن ابیہ کا قصہ اس کے لیے دلیل ہے، منافقوں کا سردار ہے، لیکن حضور کے چچا امیر حمزہ یا حضور کے چچا حضرت عباس کو اپنا کرتا بدر میں دیا تھا۔ حضور نے اپنے چچا کا احسان اتارنے کے لیے خود حضور نے اپنا کرتا منافقوں کے سردار کو دیا۔
اب وہ ایک مفصل موضوع میں اس طرف نہیں جاتا. لوگ اس کو دلیل بنا کر یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ صاحب حضور نے جنازے کی نماز پڑھی. ہم نے کہا آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں؟ ذرا یہ بھی پڑھ لو. میں نے پہلے کہا کہ میں آپریشن کرنے نہیں بیٹھا چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو بیچ میں عرض کرتا چلوں. اس منافقوں کے سردار کی جنازے کی نماز اس وقت حضور نے پڑھی تھی. عمر ابن خطاب منع کر رہے تھے مگر اللہ نے منع نہیں کیا تھا، قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور نے جنازہ پڑھ لیا. دوسری بات، اہل سنت کے مفتیان کرام نے لکھا ہے، صاحب تفسیر خزائن العرفان صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب سے حضور کو پتا تھا کہ میں اس کو جبہ دوں گا اور اس کی جنازے کی نماز جا کے پڑھاؤں گا تو 1000 لوگ میرے اس عمل سے مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے حضور نے وہاں جا کر، ایک تو اللہ نے منع نہیں کیا، دوسرا اس کا بیٹا صحابی تھا، تیسری بات 1000 مسلمانوں کو، 1000 لوگوں کو مسلمان حضور نے اپنے اخلاق سے کرنا تھا. ان 3 چیزوں کو فرنٹ پر رکھتے ہوئے مصطفیٰ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. میرے پاس وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے یار، زندہ صحبت باقی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا کہ تربیت کی کمی اور مال جمع کرنے کا شوق اتنا بھر دیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں خداوند کریم پر لٹ جانے کی سوچ ہی ختم ہو جاتی. ہمارے بڑوں کی شان یہ تھی، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کا پورا مال حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتے، سبحان اللہ. عمر ابن خطاب آدھا مال لا کے پیش کرتے، حضرت عثمان غنی پورے جیش الاسرا کو تیار کرتے ہیں، کبھی جناب کنواں خرید کر اہل اسلام کے حوالے کرتے ہیں. اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ عثمان نے مجھ سے 2 بار جنت خریدی ہے. سبحان اللہ. حدیث سنی آپ نے، حضور فرماتے ہیں عثمان نے مجھ سے 2 بار جنت خریدی. وہ جیش اسرا لشکر جب تیار کرنا تھا تو تنگی بہت تھی، پیسے خرچہ حضرت عثمان غنی نے کیا اور سارے لشکر کو تیار کیا. حضور نے فرمایا ایک بار اس نے اس وقت گویا کی جنت خرید لی اور دوبارہ وہ کنواں مسلمانوں کے حوالے کیا اور کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا، رسول اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر قربان کر دیا. گویا کہ عثمان نے اس وقت 2 بار، اس وقت دوسری بار مجھ سے جنت خریدی. ایک بات یہاں قابل غور ہے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، حضور نے فرمایا عثمان نے جنت خریدی تو بیچی کس نے؟ خریدنے بیچنے کا کاروبار تو مالک کا ہے اور جنت کا مالک ہے کون، وہ فیصلہ آپ کر لینا. حضور فرماتے ہیں مجھ سے خریدی، مجھ سے خریدی. بہرحال چلے میں آگے چلتا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے. عرض کر رہا تھا قرآن مقدس کی آیت کا میں ترجمہ کر دوں. ابھی تقریر میری صحیح طور پر باضابطہ طور پہ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن میں ختم کرنے لگا ہوں، اس سے میں ختم کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ. عرض یہ کر رہا تھا جو آیت میں نے پڑھی نا، یہ اپنے دامن میں بہت وسیع موضوع لیے ہوئے. میں نے قرآن سے بات کرنی ہے، 2 چند منٹ آپ کے پاس ہے، میں تمہیدی کلمات پیش کر دوں. جھیل لیں گے مجھے تھوڑی دیر؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی. حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا نام لیتے ہی اپنے پرائے کا آدھار کارڈ نظر آ جاتا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا. مودی جی کو کلیئر کرنے کے لیے فنگر پرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نعرہ حیدری کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال چلے، عرض کر رہا تھا، یہ بات بیچ میں آگے تو میں نے عرض کر دیا. سنیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے نبی، اور اللہ رب العزت سے ایسی بادشاہت مانگی، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسا ملک، ایسی بادشاہت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ دے. میں قرآن سے بات کرنے لگا ہوں اور قرآن سے کرامت بھی ثابت کروں گا اور قرآن سے علم کی فضیلت میں ثابت کر کے اپنی گفتگو کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک
لے جاؤں گا. سنیے گا توجہ کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے. اول ترین بات تو یہ کہ داؤد کے 20 بیٹوں میں سے سلیمان کو اگر وراثت ملی ہے داؤد کی تو وہ بھی علم دین کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد کو اللہ نے علم دیا پھر جانشین سلیمان بنایا. بہرحال حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ بیٹے حضرت سلیمان جناتوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت. جناب جب ان کا قافلہ چلتا تھا تو لال اور نیلی بتی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پرندے اپنے پروں کو بنا کے ملا کے سورج سے حضرت سلیمان کے قافلے کو بچایا کرتے. اتنا شاہی قافلہ آج تک کسی کا نہیں چلا جس کی پروٹیکشن کے لیے جناب جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو. جن کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں جن کی چوکٹ پر رہنے والا پرندہ زمین کے اندر کی حالت جانتا ہو. آج پتہ نہیں لوگ کدھر سے کدھر چلے گئے. حضرت سلیمان کی خدمت میں جو پرندہ رہتا تھا قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وضو کی ضرورت ہوتی پانی کی تو ہدہد بتاتا کہ یہاں پانی ہے. ہدہد بتاتا کہ یہاں پانی ہے. پھر جہاں پرندہ بتاتا زمین کے اندر کے حال پرندہ بتاتا. پھر جنات کھود کے وہاں سے پانی نکالتے. نبی کی خدمت میں اگر محترم پرندہ رہنے لگ جائے تو اسے زمین کے اندر کی خبر ہوتی ہے. جب مقتدی نبی کے ساتھ رہنے والے بندے کی شان یہ ہے تو مقتدی مصطفیٰ کے علی مرتضی مشکل کشا کی شان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندہ باد. نعرے رسالت بھی لگایا کریں یا رسول اللہ. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. برادران ملت اسلامیہ حضرت سلیمان کی شان نرالی. میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ الارم بھی بج گیا ہے. میں بڑی تیزی سے گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. سنیں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب کعبہ نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی. ٹھیک ہے. اب ہدہد نے آ کر ایک دن ہدہد غائب تھا. اس نے آ کر پوچھا کہاں گئے تھے. کہا صاحب ایک ملک میں گیا تھا. ملک سبا میں وہاں لوگ اس سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ملکہ کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن سنیے. اب بات یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے اس بلقیس کا تختہ ہمارے پاس لیا. قرآن ہے سورہ نمل پارہ 19 آیت نمبر 40-41 ہوگی. رمضان شریف آئے گا تو پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ. رمضانی حافظ ہم لوگ. تو عرض یہ کر رہا تھا جو بات حق ہے اسے اقرار کر لینی چاہیے. تالی صحیح بتایا نا الا اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے. ہدہد نے آ کے قصہ سنایا. کہا اچھا بلقیس کا تخت لے آؤ. بلقیس کا تخت منگایا کیوں تھا اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے اور کیوں منگایا تھا کیوں نہیں منگایا تھا. میں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا. میں پھر کبھی انشاءاللہ ڈیڑوانا میں یہ یاد رہا تو اس موضوع کو بولوں گا 13 تاریخ کو. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب وہ لایا گیا تختہ تو لایا جانے سے پہلے حضرت سلیمان نے اپنی محفل میں کہا ہے کوئی جو لے آئے. تو قرآن ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. صبح سے لے کے 12 بجے تک یا ظہر تک ان کی محفل چلتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنات نے کھڑے ہو کر کہا میں لے آؤں گا. میں تھی اس میں میں لے آؤں گا. اس سے پہلے کہ آپ اپنی محفل برخاست کریں گے آپ کا جلسہ ختم ہوگا میں کئی 100 کلومیٹر دور سے 40 گز چوڑا 80 گز لمبا ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تختہ لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا بیٹھ جا کوئی اس سے پہلے لے آئے گا. دیکھیں اب جملے پہ غور کیجئے گا. اس نے کہا میں لاؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ میرے پاس بہت طاقت ہے میں لاؤں گا. مگر یہ میں والے ابلیس کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں اور اللہ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے خود
کتے ہزار پھرتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ جب انکساری ترقی پر پہنچتی ہے، پھر حضور کا جلوہ زیبا دکھتا ہے، تو پھر جناب انکساری کا صدقہ، عشق رسول کا صدقہ ملتا ہے، تو پھر کہنے والے کہتے پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے برادران ملت اسلامیہ۔ کہنے والے کہہ گئے کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیاں، کتنے جاڑیاں، عاشق ابن عاشق نے کہا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہاں ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ عرض کر رہا تھا سلیمان نے کہا تختہ لاؤ، نے کہا مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے لے آؤں گا، پاور ہے، اب بیٹھ جا۔ اب قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں علم پر اہل علم کی نظر، علم پر تنوین، علم پر جو تنوین ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے مفسر فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ لوگوں نے اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ علم تھا، کچھ علم، بعض علم تھا۔ اللہ اکبر، بعض علم کیا تھا اس میں بھی مفسرین کا اختلاف اور تفصیل ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ اسم اعظم تھا، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام تھا۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے واقعہ سن لیجئے، انا اتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکے گی اس سے پہلے میں تختہ لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن ولیوں کی کرامت بھی بتاتا ہے، شرط یہ ہے کہ محبت سے پڑھا جائے۔ ولی کی کرامت اللہ بیان فرما رہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آج سلیمان کے آصف برقیہ کا قصہ لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہوگا تو کل عبد القادر جیلانی کی کرامت کو لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس کی اصل قرآن میں پڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال میرے پاس وقت کی قلت ہے، گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غلام نے کہا، چونکہ نبی ہے وہ اسی امت کی ولی ہے، ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، واللہ تعالی و رسول عالم۔ تو انہوں نے کیا کہا، آپ پلک جھپکے اس سے پہلے لے آئیں گے۔ اچھا بہرحال انہوں نے تختہ لا کر پیش بھی کر دیا، سبحان اللہ۔ لیکن جب تختہ پیش کر دیا نا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا میرے پاس پاور ہے میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، نہیں، پھر کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ ایک لمبی تفصیل جو میں نے چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے جنات کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، دو چند منٹ آپ کر لوں، جنات کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ ایک ایک جنات کے پاس 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کتنے آدمیوں کی؟ زور سے بولو، 100 آدمیوں کی طاقت۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں پر آتا ہے نا تو وہ ہٹکتی پٹکتی جھٹکتی ہے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں لوگ فلاں ولی آ گئے، فلاں ولی آ گئے، 100 بار معاذ اللہ استغفر اللہ، کس کوئی ولی نہیں آتا۔ میں آگے چلتا ہوں، عرض کر رہا تھا 100 آدمیوں کی طاقت جنات کے پاس کم و بیش ہوتی ہے، 1000 کلومیٹر تک وہ دیکھ سکتا، 1000 کلومیٹر تک ایک جنات دیکھ سکتا، 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی، 1000 کلومیٹر دیکھ سکتا۔ اب آپ سوچئے کہ جو 1000 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، تیسری کوالٹی جناتوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے جس حصے کو چاہے لمبا کر سکتا، جس حصے کو چاہے لمبا۔ آپ کہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اسپیکر اٹھا کے یہاں رکھ دے جی، ہاں لقمہ مجھے دیا گیا کہ جس شکل میں چاہے اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، کبھی چھپکلی بھی بن جاتا ہے، کبھی بکری بھی بن جاتا ہے، کبھی گدھا بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال اس کی جنات کی کوالٹی دیکھیے، ایک ایسی مخلوق، میں صرف یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ایسی مخلوق جو جس شکل میں چاہے اپنی شکل بنا لے، ایک ایسی مخلوق جو 1000 کلومیٹر تک بیٹھے ہوئے ایک ہی جگہ سے دیکھ سکتی، ایک ایسی مخلوق جو 100 آدمیوں سے زیادہ کی طاقت رکھتی ہو۔ یار اتنا پاور رکھنے کے باوجود بھی
علم والے کے سامنے وہ اتنا مجبور ہے جو کام اتنا پاورفل جن نہیں کر سکتا ہے وہ جناب کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ایک ولی کر دیا گیا. سبحان اللہ. پتا کیا چلا؟ جناتوں کا رونا رونا بند کیجئے اور تعویذوں کے اڈوں کو آباد کرنا کم کیجئے. بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذوں کا مخالف نہیں، تعویذ تمہارے باپ داداؤں کی جاگیر ہے، ہم خود لکھتے اور لکھنا سکھاتے ہیں اور لکھنے پر دلیلیں بھی دیتے ہیں، مگر حضور فرمائے کہ جس کی عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی اس کا گھر برباد ہو گیا. اور ہماری پبلک کہے کہ حضرت ہم نے تو 36 روپے کا تعویذ لگایا ہوا ہے، ہمارا گھر برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ رونے کا مقام ہے. حضور فرمائے جس نے اثر چھوڑ دی اس کا گھر برباد ہو گیا. ہم نے کہا پیر صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھے دیا ہوا ہے، برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ تعویذات کے اثرات اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اعمال کی منحوسیتوں کے سامنے. جناب بے نمازی کے بارے میں تو امام غزالی نے یہاں تک لکھا ہے جب نیک لوگوں کی محفل میں دعا کی جاتی ہے تو نیک لوگوں کی دعا میں بھی بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتا. بات لمبی ہو جائے گی لیکن عرض یہ کر رہا تھا اتنی طاقت رکھ کے جنات اس علم والے کے سامنے فیل ہے. اسی لیے خود بھی علم دین حاصل کیجئے، اپنی اولاد کو بھی علم دین حاصل کرائیے اور اپنی اولاد کو جوہری بنا دیجئے، جوہری، تاکہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اسلام پر حملہ کر کے 3 طلاق پر بات کرے یا بغیر کسی محرم پر حج پہ لے جانے کی عورتوں کی بات کرے تو آپ کی اولاد اتنی سمجھ رکھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. بلکہ اور میں آگے بڑھ کے کہہ دوں آنے والے وقت میں اگر کوئی رافضیت کو بڑھاوا دے تو آپ کی اولاد اتنی سمجھ رکھے کہ یہ سنیت نہیں رافضیت ہے. آنے والے وقت میں اگر کوئی خارجیت کو بڑھاوا دے تو آپ کی اولاد اتنی فکر رکھے کہ صاحب یہ سنیت ہے اور یہ خارجیت ہے. آنے والے وقت میں کوئی وہابیت کو سنیت کہے تو آپ کی نسلیں اتنا خیال رکھے کہ کیا سنیت ہے اور کیا وہابیت ہے. جوہری بنائیں اور اس انداز سے بنائیں کہ انہیں دنیا بھی سمجھ آئے آخرت بھی سمجھ آئے. اس لیے کہ میرے نوجوانوں، میں بس آخری بات عرض کروں، میرے نوجوانوں ہمارے اور آپ کی دین کی حفاظت نہ کانگریس پارٹی کرے گی نہ بی جے پی کرے گی. ہمارے اور آپ کی دین کی اور حضور کے علوم کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، ہمیں کرنی ہے. آپ نہیں حضور کی باتیں سیکھیں گے تو شنکراچاریہ کب تک بیچارہ بیان کرے گا؟ آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر دوسرے کب تک بیان کریں گے؟ یہ جناب رام لال شام لال کا ذمہ نہیں ہے، یہ آپ کا ذمہ ہے، میرا ذمہ ہے، ہم سب کا ذمہ ہے. مصطفیٰ کی جو وراثت ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو علم ہے وہ آپ کو بھی حاصل کرنا، مجھے بھی حاصل کرنا. حضور فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے مشکل راستوں کا سفر کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی مگر طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے؟ چشم 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بنا ہوا وہ آغاز باب تھا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہاں ہاں کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مد پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھے خارزاں مجھ سے خدمت کے خود سیکھے خارزاں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں